أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. یہ ایک آیت ہے، آیت نمبر 151 سورہ اعراف 9واں سپارہ۔ قالا کیا مطلب؟ فرمایا۔ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہاں ایک میں آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہوں گی، وہ یہ کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک صیغہ کیا ہے، وہ ایسا ہے کہ جو آپ کے دلوں میں اتر جائے اور آپ کو اس میں سیکھنے کے لیے بے شمار سبق مل جائیں۔ اگر آپ سبق سیکھنے والے ہیں، اگر آپ بہترین اسٹوڈنٹ ہیں، بہترین شاگرد ہیں، تو آپ کو یہاں بے شمار سبق دے گئے آپ کے استاد اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کے حلیمانہ یعنی تحمل اور عاجز جیسے بنتے ہیں نا، اسی طریقے سے انہوں نے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا کہ جناب علی میں بے قصور ہوں، یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کلام نہیں کیا، ٹھیک ہے، کوئی بھی انہوں نے اس طرح کا عمل نہیں دکھایا کہ جس سے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بڑھ جاتا، بلکہ انتہائی حلم کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، ہمبلی انداز میں ریکویسٹ کی ہے، عاجزی کا اختیار کیا، عاجزانہ لہجے میں گفتگو کی اور اپنے عذر کو موسیٰ علیہ السلام سے پیش کیا کہ میرا عذر کیا تھا، پہلے میرا عذر سنیے اور مجھے ظالم قوموں کے لیے ہنسنے کا موقع نہ دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً ٹھنڈے بھی ہو گئے، نرم بھی ہو گئے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ مومن ہوتے ہیں نا، مومن بہت جلدی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، مومن کو غصہ زیادہ دیر نہیں آتا، غصہ آتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے، وہ جلدی اتر جاتا ہے، دیر سے آتا ہے جلدی اتر جاتا ہے۔ مومن کا غصہ دیر سے آتا ہے جلدی اتر جاتا ہے، جلدی مان لیتا ہے، جلدی سمجھ جاتا ہے، جلدی معاف کر دیتا ہے، جلدی شفقت اور نرمی اور مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ نبی تو مومنوں کے سردار ہیں اور محسنوں کے بھی سردار ہیں اور متقیوں کے بھی سردار ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزانہ انداز پیش کیا، فوراً دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب، اے میرے مالک۔ کیا عرض کی؟ عرضی کس طرح پیش کی؟ ربی، اے میرے پالنہار، ربی اغفر لی، معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میری اس زیادتی کو معاف فرما دیجئے جو مجھ سے غصے کی حالت میں ہو گئی، جو میں نے ہارون علیہ السلام کو ڈانٹنے میں یعنی جلد بازی سے کام لیا۔ اور دیکھیے سب سے پہلے دعا کس کے لیے کرنی چاہیے؟ اپنے لیے کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے نظر کس پر ہونی چاہیے؟ اپنے پر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے خطا کس کی دیکھنی چاہیے؟ اپنی دیکھنی چاہیے۔ یہاں ہمارے لیے سبق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اپنوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اپنے پیاروں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی اپنے ساتھ ہی اپنے بھائی کو بھی اپنی دعا میں شامل رکھا اور فوراً ہی کہا کہ مالک صرف مجھے نہیں، ہارون علیہ السلام کی اس کوتاہی سے بھی درگزر فرما دیجئے جو ممکن ہے لوگوں سے یا لوگوں کی وجہ سے، جو لوگ کر رہے تھے پوجا پاٹ تو اپنی کمزوری کی وجہ سے جو ہارون علیہ السلام ان کو روک نہیں سکے، اور وہ راستہ ہوتا ہے نا ایک جو رخصت کا راستہ اختیار کر لیا، تو مالک مجھے بھی معاف کر دیجئے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دیجئے۔ بسا اوقات یا آپ یہ کہیے کہ اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ غصے کی حالت میں انسان کو اپنے آپ پر قابو نہیں ہوتا، بالخصوص ہم جیسے لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں، کوئی یعنی کہنا چاہیے کہ اختیار نہیں رہ جاتا، بالکل غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، جیسے پاگل والی کیفیت نہیں ہوتی، ہم لوگوں کا وہ حال ہے۔ اور پھر غصہ بھی ایسا ویسا نہیں ہوتا، جب غصہ آ گیا تو آ گیا۔ اب غصہ اترتا ہی اتنی دیر سے ہے کہ یعنی بہت وقت لگتا ہے، ایک دن دو دن بھی نہیں بلکہ ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، غصے میں لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، بس بدلہ لینے کی فکر لگی رہتی ہے۔ وہ میری انسلٹ ہو گئی، میری بے عزتی کر دی، میری عزت اتار دی اس نے، محفل میں بھری مجلس میں یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یہ جان لیجئے کہ یہ سارے کام سب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن نبیوں کی شان بہت بلند و بالا ہوتی ہے، نبیوں کی شان آپ اور میں کیا سمجھ سکتے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہوتا ہے، یقیناً وہ بہت ہی پائی کے اور اللہ کے برگزیدہ اور مقرر ہوتے ہیں، تو ان کی شان بھی بہت ہی نرالی ہوتی ہے۔ کتنی خوبصورت انداز میں موسیٰ علیہ السلام عرضی پیش کر رہے ہیں کہ مالک میں نے اپنے بھائی پر جو سختی کی ہے وہ بھی معاف فرما دیجئے، اور اگر میرے بھائی سے ادائے فرض میں
کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی تقصیر ہو گئی ہے تو وہ بھی معاف کر دیجئے، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دیجئے۔ کیا فرمایا؟ وادخلنا، داخل کر لیجئے، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، مجھے اور میرے بھائی دونوں کو اپنی رحمت میں ہم لوگوں کو داخل کر لیجئے۔ اور کیا ہے مزید اس میں یہاں کیا سمجھایا کہ اور آپ جو ہے تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، وانت ارحم الراحمین، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ یہاں پر ایک سبق لیجئے کہ دیکھیے جب اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے تو ہم پہلے اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں، کیا بھائی جناب آپ معاف کروا دیجئے مجھے، اللہ تعالیٰ سے معاف کروا دیجئے۔ کسی قبر پہ جاتے ہیں کہ یہ ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہمیں اللہ نہیں معاف کرے گا، یہ بزرگ معاف کروا دیں گے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں تو سرٹیفکیٹ دکھائیے کہ کہاں ہے آپ کے پاس، اس کی جو ہے دلیل کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے لیے فرمایا، اللہ کے نبیوں نے اور اللہ نے خود اپنے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں، ارحم ہیں، جتنے بھی رحم کرنے والے، مہربانی کرنے والے، شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے، آپ کی رعایت کرنے والے ہو سکتے ہیں، ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ارحم ہے، ارحم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم جب ہے تو سب سے پہلے آپ اسی کا دروازہ کھٹکھٹائیے جو ارحم ہے، اور اس نے آپ سے کبھی کہا بھی نہیں کہ جناب والا آپ میرے پاس آنے کے بجائے پہلے میرے بندوں کے پاس جائیے، پہلے میرے بندوں کا دروازہ کھٹکھٹائیے، پھر میرا دروازہ کھلا رہے گا۔ کہیں اگر ایسی دلیل ہے تو دکھائیے، نہیں ہے نا؟ کیا ہے ترجمہ دیکھیے، اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک چیز کو سوچئے، غور کیجئے کہ اگر آپ کی بادشاہ سلامت سے دوستی ہو اور بہت اچھی آپ کی ملاقات ہو، آپ کا آنا جانا ہو، پھر بھی آپ کو جب کوئی ضرورت پڑے تو آپ بادشاہ سے کہنے کے بجائے بادشاہ کا کوئی چپراسی ہو نا، آپ اس سے جا کر بات کریں، چائے پلانے والے سے کہیں کہ تم جا کے بادشاہ سے کہو، حالانکہ وہ چائے پلانے والا صرف چائے پلاتا ہے، ڈر کے مارے وہاں کپ کپی لگی ہوتی، بول بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور آپ کو وہاں پر رسائی حاصل ہے کہ آپ جاتے ہیں اور آپ سے ہر طرح کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گفت و شنید ہوتی ہے بادشاہ سے، لیکن پھر بھی آپ بادشاہ سے نہیں کہتے، آپ کہتے نہیں جو بادشاہ کا چائے پلانے والا ہے نا، وہ چائے پلانے والا ہی، پہلے میں اس کے پاس جاؤں گا اور پھر اس کے بعد نا کہوں گا کہ بھائی بادشاہ سے تم بات کرنا کہ مجھے فلاں فلاں چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ کے لوگ جو بھی سنیں گے تو کہیں گے نا کہ حماقت ہی بتائیں گے نا کہ آپ کی حماقت ہے، یہ آپ بہت بڑے احمق ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود آپ کو اجازت دی ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں، تو پھر آپ بھلا بتائیے کہ آپ اللہ سے مانگنے کے بجائے اللہ کے بندوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بندوں کے پاس دعا کروائیں جو لوگ حیات ہیں، لیکن جو قبروں میں چلے گئے وہ آپ کے لیے کیا دعا کریں گے؟ وہ تو خود چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، چائے پلانے والا تو خود چاہتا ہے کہ آپ کچھ اس کی سفارش کر دیں بادشاہ سے، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں دنیاوی بادشاہوں سے اللہ کی مثال تو دی بھی نہیں جا سکتی، یہ بھی جان لیجئے۔ تو بھلا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنا دروازہ کھولا ہوا ہے، آپ جہاں نماز بچھائیے یا نہ بھی بچھائیے، اپنے بستر پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پھیلائیے، اپنے رب سے مانگیے، مانگنے کا شعور نہیں ہے تو پھر بھی مانگیے، دل کی آہوں سے، دل کی آواز سے مانگیے، کیسے بھلا آپ کی مرادیں پوری نہیں ہوں گی؟ تو یہاں پر یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ مانگنے کا بھی ادب کیا ہے؟ سب سے پہلے کس کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے آپ اپنے لیے دعا کریں، پہلے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کوئی نیکی کر لیں، تو یہ بھی بہت یعنی دعا کی قبولیت کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ اگر موقع ہو تو آپ پہلے کوئی نیکی کر لیں، کچھ نہیں تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، یا کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، یعنی پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پورے جوش میں لے آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کر طلب کریں، عاجزی کریں، گڑ گڑائیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ روزی آپ کی حلال ہونی چاہیے ہر صورت میں، اگر روزی حلال نہیں ہے تو دعاؤں کی قبولیت کی امید بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پیر صاحب سب کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے دعا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیر صاحب خود بھی بہت بڑی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، بیوی ان کی ناراض ہوتی ہے، بچے ان کے باغی ہوتے ہیں، اور خود وہ بستر علالت پہ مفلوج جو معذور پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی لوگوں کو عقل نہیں آتی، لوگ انہی کے پاس بھاگے چلے جاتے ہیں، بجائے اللہ کے پاس جانے کے ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو آپ پہلے اپنے لیے دعا کیجیے، رب اغفر لی، اے میرے رب آپ مجھے معاف کر دیجیے، ولی اخی، ٹھیک ہے، ولی اخی ولی اختی، اب میرے بھائی کو، میری بہن کو معاف کر دیجیے، ٹھیک ہے، رب اغفر لی ولی والدیا، ہمارے والدین کو معاف کر دیجیے، ٹھیک ہے، ربنا اغفر لنا ولی اخواننا، اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دیجیے، ہمارے بھائیوں کو بھی معاف کر دیجیے، ٹھیک ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، آپ ہم پر رحم کر دیجئے، آپ ہم پر رحم کیجئے۔ تو آپ کبھی اجتماعی کبھی انفرادی طور پر، جیسے اجتماعی سے مراد ہے ربنا اغفر لنا، ہمیں بھی معاف کر دیجئے، تو یہاں پر کیا ہے، ہم کے صیغے ہیں، اور یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 151 پر، یہاں پر ہے مجھے، تو یہ کیا ہے، یہ ہے انفرادی دعا۔ اور اجتماعی دعا کیا ہے، جب آپ
جمع کے صیغے استعمال کرتے ہیں. ویسے اجتماعی جو دعائیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں وہ اجتماعی دعا مراد نہیں ہے، آپ یہ جان لیجئے. اجتماعی دعا کا تصور دین میں ملتا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعائیں نہیں کی کہ بھائی ایک محفل سجائی گئی اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے آواز سے دعا کر رہے ہیں اور صحابہ کرام آمین کہہ رہے ہیں. آپ ایسا کوئی سبق حدیث میں دکھا نہیں سکتے، نہ ہی قرآن میں. اچھا، اس آیت کا آپ پیچھے سے دیکھیں گے تو کیا تعلق ہے؟ دیکھیے پیچھے کیا بات ہوئی تھی، وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ٹھیک ہے، تو یہاں بات ہوئی تھی کہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے جو ظالم ہیں، ظالموں میں مجھے شمار نہیں کیجیے. ٹھیک ہے، یہاں یہ بات ہوئی تھی. اور ظالم سے مراد اللہ کے نافرمان بندے بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں اور فاسق بھی ہیں، ہر طرح کے ظالم ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہاں غور کیجیے، ایک چیز اور بہت زیادہ غور کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کی نگاہ کرم سے دوری محرومی سے بڑھ کر اور کون سی سنگین سزا ہے. اگر آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو یہ بہت بڑی سزا ہے. اس کے علاوہ ایسے نافرمان نابکار جو مجرم ہیں، مجرموں کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دیا جاتا ہے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اپنے رب کریم کی نافرمانی کر کے وہ دنیا میں بھی چین کا سانس نہیں لے سکتے. اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت بے پایہ ہے، اللہ کی رحمت بے انتہا ہے، اللہ کی رحمت بے بہا ہے، اللہ کی رحمت بے پناہ ہے. اس کی رحمت کا کوئی انتہا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اس لیے اس سے مانگو، ہر وقت مانگو اور اسی سے مانگو، اسی کے ہو کر رہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو وہ اپنی رحمت میں آپ کو پناہ دے گا. آپ نے کتنا ہی قصور کیا ہو، کتنا ہی آپ خطا کار ہوں، اس کے در کرم پر حاضر ہو جائیں تو پھر مجرموں کو خالی لوٹایا نہیں جاتا. بس لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمیں ندامت ضرور ہونی چاہیے، شرمندگی ضرور ہونی چاہیے، اپنے رب کے سامنے عاجزی ضرور ہونی چاہیے. تو بس اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے بندے اور بندی بن کر اس سے مانگیں اور اس سے پناہ طلب کریں، وہاں سے آپ کو پناہ ملے گی. سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، پھر اس کے بعد اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں. دعا کا یہی آپ کو انداز سکھایا گیا ہے ہر جگہ قرآن و حدیث میں. سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی اللہ سے دعا فرماتے تو سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتے، ربی انی ظلمت نفسی اللہم اغفر لی ورحمنی. تو سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنے رب سے ہی دعا کرنی چاہیے، اپنے رب کے دربار پہ ہی حاضری دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے دین، اسلام، سنت کو سمجھنے کی توفیق دیں اور ہماری دستگیری فرمائیں، ہماری مدد فرمائیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھائیں بھی چلائیں بھی.